السلام علیکم۔ کہانی کو آخر تک پورا سنیے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ میسنی گھنی جادوگرنی۔ ابھی شادی کو 2 ماہ ہی ہوئے ہیں۔ پہلے میرا پتر مہینے میں 1 بار پنڈ آیا کرتا تھا، اب ہر ہفتے دوڑا چلا آتا ہے۔ ضرور تعویذ کیے ہوں گے۔ اماں نے بڑبڑاتے ہوئے کروٹ لی تھی اور چادر سر تک تان کر سونے کی کوشش کرنے لگی تھی، جبکہ چھت کے اوپر ٹہلتے ہوئے ہونٹوں پر شرمگہ مسکراہٹ لیے دوپٹے کا کونا انگلیوں پہ لپیٹتے وہ گنگنا رہی تھی اور اس کے قدم سے قدم ملاتا چاندنی رات کے جادو میں کھویا۔ اس کے چہروں کو چھوتی شریر لٹوں کو دیکھتا وہ دھیرے سے مسکرا رہا تھا، جو خود میں مگن گنگنا رہی تھی۔ شرم ہی مک گئی ہے آج کل کی لڑکیوں میں، اماں نے گانے کے آخری بولوں پہ استغفار پڑھتے ہوئے حسب عادت بہو کو کوسا تھا، جو ہے چیز سے بے پرواہ اپنی محبت کے سنگ ہوا میں اڑ رہی تھی۔ اماں میں بانو کو اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں، اختر نے آستین کے بٹن بند کرتے ہوئے مصروف انداز میں صحن آ کر کہا۔ اماں جو چارہ اٹھائے جانوروں کے باڑے کی طرف جا رہی تھی، ایک دم سے ہی ٹھٹک کر رہ گئی۔ اچھا، اسی لیے صبح سے کمرے میں گھسی ہوئی ہے میسنی؟ اماں نے تصور میں بانو کا سامان باندھتے ہوئے دیکھا تھا۔ اماں کے ہاتھوں سے چارہ چھوٹا اور قدموں کے پاس ڈھیر ہو گیا اور اماں بھی وہاں ہی بیٹھ کر سر پہ ہاتھ رکھ کر اونچی آواز میں رونے لگی۔ ہائے وے لوگوں، ویکھو کیسے میرے کو ایک معصوم پتر چھن لیا۔ اس گھنی میسنی جادوگرنی نے کالی ناگن جیسی زلفوں کا جادو ہی کم نہیں ہوتا، اوپر سے میٹھی آواز میں گانے سنا کر مت مار دی ہے میرے پتر کی، جو اس بڑھاپے میں بوڑھی ماں کو اکیلا چھوڑ کر بیوی کو لے کر ہمیشہ کے لیے شہر جا رہا ہے۔ اوف اماں، کیا رولا ڈال رہی ہو؟ میں بانو کو شہر دکھانے لے جا رہا ہوں، 2 دن کے لیے، ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہی وہ۔ اب بس بھی کرو یہ رونا دھونا، کیا سارا پنڈ اکٹھا کرو گی؟ اختر نے جھنجھلاتے ہوئے کہا تھا۔ وہ غصے کا تیز تو تھا ہی، دوسرا اماں کے لاڈ پیار نے اسے ضدی اور خود سر بنا دیا تھا، فطرتاً جلد باز، اپنی کہنے اور اپنی کرنے والا۔ اس لیے ابھی اماں سے اجازت دینے کے بجائے مطلع کرنا ہی کافی سمجھا تھا۔ اماں بھی اس سے دبتی تھی۔ ابھی بھی اختر کی تیوری چڑھی دیکھ کر اور 2 دن کا سن کر دل کو کچھ تسلی ملی تو اماں ایک دم سے چپ کر گئیں، پھر لہجے میں نرمی سم ہو کر بولی، میں تو تیرے بھلے کے لیے کہہ رہی تھی، شہر کی ہوا لگتے ہی اچھی بھلی زنانیوں کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں، اور تیری زنانی تو ویسے بھی ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتی، شہر جا کر تو ویسے ہی دماغ آسمان پر چڑھ جائے گا۔ اماں نے ہاتھ سے بکھرا ہوا چارہ سمیٹتے ہوئے کن اکھیوں سے سفید کلف لگے سوٹ میں تیار کھڑے اختر کو دیکھا تھا، جو واپس پلٹتے ہوئے ایک دم رکا تھا۔ اماں فکر مت کر، مجھے آتا ہے اپنی زنانی کو، ابھی تو جانے دے، پہلے ہی دیر ہو رہی ہے، اختر نے جلدی سے کہا اور بانو کو آواز دی۔ آئی جی۔ اندر سے جھٹ پٹ سرخ جوڑے میں تیار بنی سوری ہونٹوں پر فاتحانہ مسکراہٹ اور کاجل بھری آنکھوں میں چمک لیے بانو کو آتا دیکھ کر اماں کا منہ ایسے بن گیا جیسے دانتوں تلے کڑوا بادام آ گیا ہو۔ وہ جھلیا، اس شوکی کو شہر لے جا کر اتنا خرچہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ خود تو اپنے یار دوستوں کے ساتھ رہتا ہے، اس باندی کو کہاں رکھے گا 2 دن؟ اماں کے باندری کہنے پر بانو سلگ کر رہ گئی تھی، مگر اختر کے سامنے اماں کو جواب دے کر وہ کوئی تماشا نہیں لگانا چاہتی تھی، اس لیے وہ منہ بنا کر رہ گئی تھی، جبکہ اماں کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح ہنستی مسکراتی سجی سوری بانو کو روک لیں۔ ہر ساس کی طرح اماں کو بھی بہو گندے حلیے میں گدھوں کی طرح دن رات کام کرتی ہی اچھی لگتی تھی۔ اب سرخ جوڑے میں چمکتی دمکتی شرماتی بہو اماں کے اندر کی ساس کو کانٹے کی طرح چبھ رہی تھی، اور ایسے کانٹے نکالنے کی کوشش ہر ساس بخوبی کرتی ہے۔ اماں بھی یہی کوشش کر رہی تھی۔ او ہو اماں، آپ کو تو وکیل ہونا چاہیے تھا، ہر بات پر جرا، ہر بات پہ تنقید، اتنا بے وقوف نہیں، سب سوچا ہوا ہے۔ 2 دن ہم خالہ رقیہ کے گھر ٹھہریں گے، اور تو کھڑی کیا دیکھ رہی ہے، جلدی سے چادر اوڑھ کر آ، یہ نہ سمجھ کے شہر لے کر جا رہا ہوں تو شہر والوں کی طرح اپنی عورت کو کھلے منہ اور ننگے سر لیے پھروں گا۔ اختر نے اماں کا غصہ بانو پر اتارتے ہوئے تیکھے لہجے میں کہا تھا۔ تو وہ گھبرائی ہوئی جی اچھا کہتی تیزی سے اندر کی طرف بھاگی تھی۔ بیٹے کے سخت لہجے سے اماں کی دیکھ کو کافی تسکین ملی، جلدی سے پاس آ کر بولی، اچھا کیا ہے، ابھی سے اس کو اوقات سمجھا دی ہے۔ ایسا کرتی ہوں میں بھی تم لوگوں کے ساتھ چلتی ہوں، بہن رقیہ سے ملے بھی کافی ٹائم ہو گیا ہے، بڑی یاد آتی ہے اماں نے چالاکی سے کہتے ہوئے آخر میں لہجے میں مصنوعی دکھ سمو لیا تھا۔
رقیہ اماں کی خالہ زاد بہن تھی جسے اماں کی کبھی بھی نہیں بنی تھی۔ اماں آپ بھی حد کرتی ہیں، پیچھے گھر کی رکھوالی جانوروں کی دیکھ بھال کون کرے گا؟ اور ویسے بھی خالہ رقیہ سے کبھی آپ کی بنی ہی نہیں ہے۔ میرے بیاہ پہ بھی خوب تماشے لگائے تھے آپ دونوں نے، آج تک میرے یار ہنستے ہیں مجھ پہ۔ اچھا اب ہم چلتے ہیں، رب رکھا۔ اختر نے بانو کو آتے دیکھ کر جلدی سے اماں سے رخصت چاہی تھی کہ کہیں وہ کوئی اور بات لے کر نہ بیٹھ جائے۔ اماں نے برے منہ بناتے ہوئے دونوں کو جاتے ہوئے دیکھا اور بے دلی سے چارہ اٹھائے جانوروں کے باڑے میں چلی گئی۔ ساری حیاتی اس کے پپو سے چھتر کھائے ہیں اور اب پتر بھی زن مرید ہے۔ ہائے وے سونیا ربا میرے نصیب۔ اماں نے بھورے رنگ کی بھینس کو چارہ ڈالتے ہوئے خود کلامی کی تھی۔ جلدی سے باقی کام نپٹائے اور چادر اوڑھ کر گھر سے نکل گئیں۔ دوپہر کے وقت مائی جیراں کے تندور پہ سب عورتیں روٹی لگانے کے بہانے اکٹھی ہوتی تھیں اور روٹی لگانے کے ساتھ ساتھ ساری اندر باہر کی اہم خبریں یہاں ہی ایک دوسرے تک پہنچائی جاتی تھی۔ مائی جیرا اس گاؤں کی تھی، ساری اہم اور اندر کی خبروں کو دبائے عین وقت پر بھانڈا پھوڑنے میں ماہر اور میسنی گھنی جادوگرنی بہو کے نئے وار کے بارے میں سب کو بتانا بھی ضروری تھا نا۔ یہ سوچ کر اماں کے قدموں میں مزید تیزی آ گئی تھی۔ جمیلہ اماں شادی کر کے اس گاؤں میں آئی تھی اور تب سے اب تک ہر وقت کی سختی اور نرمی کو خود پر سہتی آج وہ بڑھاپے کی دہلیز پر کھڑی تھی۔ اس گاؤں سے انسیت اور پیار اپنی جگہ تھا، لیکن گاؤں کے لوگوں کے ساتھ بنا محبت اور خلوص کا رشتہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ مزید مضبوط ہوا تھا۔ اماں کی ساری زندگی سخت محنت اور مشقت کی چکی میں پستی ہوئی گزری تھی۔ شادی کے وقت جہاں اس کے گالوں سے قدرتی لالی اور ہونٹوں سے بات بہ بات ہنسی پھوٹتی تھی، گزرتے وقت کے ساتھ سب وقت کی دھول میں دبتا چلا گیا۔ شوہر سیماب صفت اور ہرجائی نکلا۔ 4 سال کے اختر کو جمیلہ کے سپرد کر کے نئی دنیا بسا لی اور دوسری شادی کرنے کے بعد کبھی پیچھے مڑ کر واپس نہیں دیکھا تھا۔ جمیلہ کی عمر ساس کی چاکری کرتے اور تانے سنتے گزرنے لگی تھی۔ جمیلہ کی ساس کو اپنی بہو ہی غلط لگتی تھی، جس کی کمیوں اور خامیوں کی وجہ سے تنگ آ کر اس کے بیٹے نے دوسری شادی کر لی تھی اور اپنی ماں کو بھی بھول بیٹھا تھا۔ جب تک وہ زندہ رہی جمیلہ کا جینا حرام کیے رکھا۔ جمیلہ بھی خاموشی سے سر جھکائے اس الزام کو سنتی اور برداشت کرتی رہی۔ اختر اماں کا لاڈلا ضرور تھا، مگر جہاں جمیلہ اپنے غصے اور جلال میں آ جاتی وہاں اختر بھی دبک کر رہ جاتا تھا۔ اختر کی شادی اماں کی پسند سے ہوئی تھی۔ اختر شہر کی فیکٹری میں ملازم تھا۔ تنخواہ اتنی نہیں تھی کہ الگ سے کرائے پر گھر لے کر اماں یا بیوی کو اپنے ساتھ رکھتا، اسی لیے بانو اماں کے ساتھ گاؤں میں رہتی تھی اور اختر کے آنے کے دن گنتی تھی۔ اختر بھی ہر ہفتے بھاگا چلا آتا۔ اماں دونوں کی بے قراری دیکھ کر کبھی تو ہنس کر اور کبھی منہ بنا کر رہ جاتی۔ بانو، جس کی ہر ممکن کوشش ہوتی تھی کہ اختر کے آگے پیچھے رہے، ایسے میں اس بات پہ بات ٹوکتی اماں اسے بہت بری لگتی تھی۔ اسے ان کا وجود بری طرح کھٹکتا تھا۔ دراصل دونوں ہی ساس اور بہو کے روایتی رشتوں کو بخوبی نبھا رہی تھیں۔ بانو اختر کے الطافات، محبت اور شدتوں پر اترائے پھرتی تھی اور اماں کے منہ کے بنتے بگڑتے زاویے اسے بہت تسکین دیتے تھے۔ اس کے لیے یہ ہار جیت کا کھیل بن چکا تھا، مگر وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ ماں سے ہار جیت کا نہیں بلکہ عزت و احترام کا رشتہ بنتا تھا۔ ان رشتوں میں جیت تو کسی کی نہیں ہوتی، ہاں مگر ہار دونوں کے حصے میں ضرور آتی ہے۔ شہر کی عورتوں کے ننگے اور کھلے منہ پہ تنقید کرنے والا اختر خالہ رقیہ کی ادائیں دکھاتی، کہکے لگاتی بیٹیوں کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے چادر میں سکڑی سمٹی بیوی کو بھولے بیٹھا ہوا تھا۔ اندرون لاہور کی تنگ و تاریک گلیوں میں واقع اس 2 منزلہ مکان میں خالہ رقیہ اپنی آل اولاد کے ساتھ رہائش پذیر تھیں۔ بڑی بیٹی نیلوفر شادی کے کچھ عرصے بعد ہی طلاق لے کر واپس آ گئی تھی۔ اس سے چھوٹی 2 بہنیں بھی اچھے رشتوں کی تلاش میں بیٹھی تھیں۔ تنگ و تاریک کمرے اور بھانت بھانت کے لوگ اور آوازیں، بانو کچھ ہی دیر میں گھبرا گئی تھی۔ اوپر سے خالہ رقیہ کی تینوں بیٹیوں کے انداز و اطوار اسے مزید پریشان کر رہے تھے۔ خاص طور پر نیلوفر کی بے تکلفی اور تلفات اسے ایک آنکھ نہ بھا رہے تھے۔ بانو کے کپڑوں سے لے کر اس کے اٹھنے بیٹھنے تک کو مذاق کا نشانہ بنایا جا رہا تھا، اور اختر کی زبانی یہ سن کر کہ اسے شہر دیکھنے کا بہت شوق ہے، اسی لیے اسے ساتھ لے کر آیا ہے، سب کہکا مار کر ہنس پڑے تھے۔ خفت سے بانو کا چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور اس نے دل میں بے اختیار سوچا تھا، اس سے اچھی تو میں پنڈ میں ہی تھی جہاں میری اہمیت اور وقت تو تھی نا۔ یہاں آ کر تو اختر کی نظریں نیلوفر سے ہی نہیں ہٹ رہی تھی۔
جو خود بھی تتلی کی طرح اس کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ بانو نے بہت ناگواری سے اس منظر کو دیکھا تھا۔ تیری نو تو بہت تیز نکلی، شکل سے تو بھولی بھالی سی لگتی ہے۔ رشیدہ نے سب سے پہلے تبصرہ کرنا اپنا فرض سمجھا تھا، کیونکہ وہ خود بھی 3 بہوؤں کی ستائی ہوئی بظاہر ایک مظلوم ساس تھی، مگر در حقیقت اس نے اپنی بہوؤں کا جینا حرام کر رکھا تھا، اور اسی بات کے تانے اماں بہت زور و شور سے مارتی تھی۔ آج رشیدہ کو موقع ملا تھا تو وہ بھلا کیسے پیچھے رہتی؟ شکل سے تو بہت ہی تو بھی بہت مسکین لگتی تھی، مگر گنوں کی پوری ہے، اسی لیے تو تیری بہویں آئے روز لڑ کر میکے گئی ہوتی ہیں، اماں نے حساب برابر کرتے ہوئے کہا۔ تو پاس بیٹھی باقی عورتیں ہنس پڑی۔ رشیدہ کا پارا چڑھ گیا۔ دیکھ جمیلہ، میرے منہ نہ لگی ہو، تیرے گن اتنے اچھے ہوتے تو تیرا بندہ تجھ پر سوت کیوں لاتا؟ حالانکہ بیٹے کی ماں تھی تو، مگر اس نے مرتے دم تک اس بانجھ عورت کے ساتھ زندگی گزار دی، کبھی پلٹ کر نہ آیا، اور تو یہاں اکیلی پڑی ساس کی جوتیاں کھاتی رہی۔ رشیدہ نے اپنی جگہ سے اٹھ کر ہاتھ نچاتے ہوئے کہا۔ تو اماں کا رنگ پک ہو گیا۔ سب جانتے تھے کہ یہ اماں کا کمزور پہلو تھا، جس پر وہ چاہ کر بھی کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ کیا ہو گیا رشیدہ؟ بہوؤں کی باتیں کرتے کرتے ایک دوسرے کی ذات پر کیوں حملہ کر رہی ہو؟ اور جس کی مثال تو نے دی ہے، کیا تو نہیں جانتی کہ 1 نمبر کا ہرجائی تھا وہ؟ نیک اور شریف عورت اسے راست نہیں آئی تھی، سغرا ماسی نے رشیدہ کو جھاڑتے ہوئے کہا تھا۔ وہ گاؤں کی بڑی بوڑھیوں میں شمار ہوتی تھی، سب اس کی عزت کرتے تھے۔ سغرا ماسی نے اماں کا اڑا رنگ اور آنکھوں میں پھیلی نمی دیکھ لی تھی۔ دودھ کرنے کے لیے رکھ کر آئی تھی، کہیں ابل نہ گیا ہو، میں چلتی ہوں۔ یکدم اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے تیزی سے کہا، اور بغیر کبھی کچھ سنے واپسی کی راہ لی۔ کر لو گل، ابھی بھی مجھے کہہ رہی تھی کہ تیرے ہاتھ کا ساگ کھائے کافی وقت گزر گیا ہے۔ میں بھی کہا کہ آج میرے ساتھ روٹی کھا۔ میری بہو نے ساگ بنایا ہے، اب بیچاری بھوکی ہی چلی گئی، پتہ نہیں گھر میں کچھ بنایا ہوگا کہ نہیں۔ پیچھے ہے کون جس کے لیے بنا کر آتے؟ اکیلی جان اپنے لیے کیا تردد کرتی بھلا؟ مگر خیر، منع کے ہاتھ بھجوا دوں گی۔ سغرا ماسی نے افسردگی سے خود کلامی کی تھی۔ رشیدہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا۔ اماں کی نمی بھی وہ دیکھ چکی تھی، اس لیے اس نے جلدی سے گرم روٹیاں کپڑے میں لپیٹی اور گھر کی راہ لی۔ وے جمیلہ کہاں ہے تو؟ رشیدہ ہاتھ میں ٹرے پکڑے کھلے دروازے سے اندر آئی، خالی صحن میں نظر دوڑائی، آواز دے کر پوچھنے لگی۔ اسی وقت روئی آنکھوں کے ساتھ اماں اندر کمرے سے نکل آئی۔ مجھے پتا تھا تو نے ابھی تک روٹی نہیں کھائی ہوگی، آج ککڑ پکایا ہے دیسی گھی میں، تیرے لیے خاص طور پر لے کر آئی ہوں، رشیدہ نے چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو اماں ستے ہوئے چہرے کے ساتھ آہستہ سے بولی، رشیدہ رہنے دیتی، مجھے ویسے بھی بھوک نہیں ہے۔ چل نی، مقول مت کر، تیرے بغیر میرے حلق سے والا کیسے اتر سکتا ہے؟ تجھے بھوک نہیں ہے تو میرے لیے کھا لے، چل بسم اللہ کر، روٹی کو انتظار نہیں کرواتے، رشیدہ نے روٹی توڑتے ہوئے کہا۔ تو جمیلہ نے بھی تقلید کی۔ تھوڑی دیر بعد وہ دونوں باتوں میں ایسے مگن تھی جیسے کچھ ہوا ہی نہیں تھا۔ لو کر لو گل، میں نمانی کی بھوک کا سوچ کر گھر سے بھاگی آئی ہوں، اور یہاں کھانا کھاتے ہوئے ٹھٹھے لگ رہے ہیں۔ سغرا ماسی لاٹھی کے سہارے آہستہ آہستہ قدم اٹھاتے گھر کے اندر داخل ہوئی، تو چارپائی پہ دونوں کو سر جوڑے بیٹھا دیکھ کر بولی، اس کا 12 سالہ پوتا منا ٹرے اٹھائے پیچھے تھا، یہ بھی خوب کہی، بھلا اس عمر وچ تسی نس وی سکدے ہو؟ رشیدہ نے جمیلہ کے ہاتھ پر ہاتھ مارتے ہوئے ہنستے ہوئے کہا۔ بڑی کھیکھی کر رہی ہو کڑیوں، سغرا ماسی نے دوسری چارپائی پہ بیٹھتے ہوئے کہا۔ تو لفظ کڑیوں پہ رشیدہ کہکا مار کر ہنس پڑی۔ سغرا ماسی چھوڑیں، رشیدہ کو تو عادت ہے مخول کرنے کی، جمیلہ نے اپنی ہنس کو چھپاتے ہوئے کہا۔ سب سمجھتی ہوں میں، ارے نمانیوں، خوشی سکھ سب کے اپنے اپنے ہو سکتے ہیں، مگر دکھوں کی سان سب کی ایک ہوتی ہے۔ اگر ساری زنانیاں اس بات کو سمجھ لیں تو سارے جھگڑے ہی مک جائیں۔ سغرا ماسی نے اپنی ساری عمر کا نچوڑ بتایا تھا۔ ٹھیک کہتی ہیں آپ، اچھا آپ دونوں باتیں کرو، میں دودھ پتی بنا کر لاتی ہوں، اماں نے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے کہا۔ اختر اب تجھے میری کوئی پرواہ نہیں ہے، پہلے تو میرے آگے پیچھے پھرتا تھا، مگر اب 2 مہینے گھر نہیں آتا، اور آ کر بھی تیرا منہ بنا رہتا ہے، بات بات پر لڑتا اور چڑھتا ہے۔ کہاں گئی تیری محبت؟ اختر اس بار چھٹی پہ آیا تو اپنے حال سے بے حال ہوتی بانو پھٹ پڑی۔ اس کی زچگی میں کچھ ہی دن باقی رہتے تھے۔ بھاڑ میں گئی محبت، بندہ گھر کیا آئے، تم ساس بہو کی باتیں، لڑائی جھگڑے شکوے شکایتیں ہی ختم نہیں ہوتی، اوپر سے تیری یہ حالت ہر وقت بیزار اکتائی ہوئی رہتی ہے۔ بندہ گھر میں آرام کرنے آتا ہے یا بیوی کی بیماری اور شکوے دیکھنے؟ اختر آج کل اور ہی ہواؤں میں اڑ رہا تھا، جس کی سنگن بانو کو بھی ملی تھی۔ ایک دم سے
ही भड़क कर बोला। बानो हक्का बक्का उसकी शक्ल देखकर रह गई थी, जबकि अख्तर बोलता हुआ घर से बाहर निकल गया था। फिक्र मत कर, 1-2 बच्चे हो जाएंगे तो खुद ही ठीक हो जाएगा, तू ये दूध पी ले। अम्मा ने गुमसुम सी बैठी बानो के सामने दूध का गिलास रखते हुए तसल्ली दी। मत करो ये झूठी हमदर्दियाँ, सब आपकी पढ़ाई हुई और सिखाई हुई पट्टियाँ। आप जलती थी हमारी मोहब्बत देख देख कर। बानो ने अंदर की खोलन उंडेली थी। अम्मा हंस पड़ी। पागल है तू, शुरू के चाव चोचले सारे मर्द ही करते हैं। जब तक तो उसके आगे पीछे फिरती रहती थी, वो भी तुझसे खुश और राजी था, मगर जब तू अपनी हालत से ही तंग रहने लगी तो वो भी तुझसे पीछे हट गया। मर्द की फितरत ही ऐसी है, इस बात को समझ लेगी तो आइंदा दुख नहीं उठाएगी, अम्मा ने वापस पलटते हुए कहा था। बानो ऊँह कर रह गई थी। 6 माह की फातिमा चारपाई पे बैठी अपने सामने रखे खिलौनों से खेल रही थी। फातिमा में सबकी जान थी। अम्मा की लाडली पोती तो थी ही, अख्तर भी बेटी पर जान देता था। अम्मा ने पीढ़ी पर गुमसुम सी बानो को देखा, जो चावल साफ करना भूल गई थी और किसी गहरी सोच में गुम थी। 2 दिन के पहने हुए कपड़ों में मलबूस बालों को बगैर कंघी के बांधे हुए वो बहुत उदास दिखाई दे रही थी। अख्तर की बढ़ती बेतनाई ने उसे तोड़कर रख दिया था। वे बानो, आज कोई गीत तो सुना, बड़ा टाइम हो गया तेरी आवाज़ सुने। वे अख्तर को तो अक्सर सुनाती थी, आज सास को भी सुना दे। मुर्गियों का दड़बा साफ करती अम्मा ने उसकी तवज्जो हटाने के लिए बेसाख्ता कहा था। बानो, जो पहले अम्मा को मना करने वाली थी, कुछ सोचकर चुप हो गई। फिर उसकी सुरीली और अफसोदगी में डूबी आवाज़ सारे सहन में फैल गई। बानो के दिल का दर्द ज़बान पर आ गया था, एक अंदेशा जो सच होने के करीब था। उसने गहरी सांस ली और बानो ने दुपट्टे से आंखों की नमी साफ की तो चौंक गई। सामने हाथ में बैग थामे अख्तर खड़ा उसे देख रहा था। उसने फौरन चावल का थाल उठाया जब उसके कानों में अख्तर की आवाज़ गूंजी। मैं नीलोफर से दूसरी शादी कर रहा हूँ, तुझे खर्चा पानी मिलता रहेगा, तू आराम से यहाँ अम्मा के पास रहना, वो मेरे साथ शहर में रहेगी। बानो के हाथ से थाल छूट गया, सारे चावल सहन में बिखर गए। उसका शक सच का रूप लिए अब सामने आ चुका था। वो फटी फटी आंखों से उसे देख रही थी। मुर्गियों के दड़बे को साफ करती अम्मा ने चौंक कर सामने वाला मंजर देखा। बेटे की माँ और बानो की सास बनकर सोचा तो सब ठीक लगा। बहुत इतराती फिरती थी ना, मुझे नीचे दिखाना चाहती थी। देख ले, ये औकात तेरी थी, तेरी मोहब्बत की। अंदर की सास पूरे करो फर्ज से बोली थी, मगर न जाने फिर क्या हुआ। लम्हों में सब बदल गया। बानो की जगह जमीला आ खड़ी हुई थी। औरत बनकर सोचा तो उसका दुख अपना लगा। दुखों की सांच 2 औरतों की एक ही हो गई थी। अम्मा उठी और चील की तरह झपटी थी अख्तर पर। बेशरम, बेहया, तुझे ज़रा लाज नहीं आई ऐसी बात करते हुए? नेक और शरीफ बीवी के होते हुए इधर उधर मुँह मारता फिर रहा है। अपने बाप के नक्शे कदम पर चलने लगा है। जो करना है कर, मगर मेरी एक बात याद रखना, तेरा हमसे कोई रिश्ता नाता ना रहेगा। मैं समझूंगी कि मेरा कोई बेटा नहीं था, सिर्फ एक ही बेटी है बानो, और मैं इसी के साथ रहूंगी। अम्मा ने अख्तर के सामने चट्टान बनकर खड़े होते हुए कहा था। अम्मा, अख्तर तड़प उठा था। जो भी था वो अम्मा से बहुत करीब था। अख्तर ने आगे बढ़कर हाँफती हुई अम्मा को संभालना चाहा। अम्मा ने उसके हाथ झटक दिए। कुछ और नहीं तो कम से कम अपनी फूल जैसी बच्ची के बारे में ही सोच लेना था। मेरे पास तो बेटा था जो बाप की फितरत पर गया है, मगर तेरे आगे तो बेटी है। कल को कोई हर जाई सिर्फ इसे भी मिल गया तो क्या करेगा? अम्मा ने नरम लहजे में नन्ही फातिमा की तरफ इशारा करते हुए कहा तो अख्तर खौफ से काँप उठा। आगे बढ़कर बेटी के सर पर हाथ रखा और खामोशी से अंदर कमरे में चला गया। मर्द बनकर जो फैसला किया था, बाप बनकर उसे बदल चुका था। और इस ढलती दोपहर में सहन में खड़ी दोनों औरतों ने दुखों की सांच का रिश्ता बना लिया था। वो रिश्ता जो बहुत मजबूत था। इस दिन के बाद उनमें कभी सास बहू वाले झगड़े नहीं हुए थे। कभी कभी तो अख्तर भी हैरान होकर पूछ बैठता था, सास बहू में इतनी मोहब्बत? तो बानो बेख्तियार हंसकर कहती थी, सास बहू नहीं, ये 2 औरतों के दुखों की सांच का रिश्ता है।